اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سنیا ملک۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ موبائل فون پر لمبی گپ شپ کرنے والے ہو جائیں خبردار۔ موبائل فون پر 5 منٹ سے زیادہ کال پر 75 پیسے ٹیکس ہوگا۔ دودھ پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے بجٹ پر بحث سمیٹ لی۔ کہا انٹرنیٹ اور SMS پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ رواں سال ریونیو کا ہدف مکمل کریں گے۔ فوڈ آئٹمز پر ٹیکس واپس لے لیے گئے۔ آٹے پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ پولٹری فیڈ پر ٹیکس کم کر دیا گیا ہے۔ سونے اور چاندی پر بھی ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری کے لیے 5 ارب روپے مختص۔ IMF نے 700 ارب کے ٹیکس لگانے کا کہا تھا۔ میں نے IMF کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ حکومت کے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شوکت ترین کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا وزیر اعظم نے معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے کیے۔ ماضی میں قرض لے کر گروتھ دکھائی گئی۔ بجلی کے بلوں کے ذریعے 15 لاکھ ٹیکس نادہندگان افراد کا پتہ چلایا گیا ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کے لیے تھرڈ پارٹی کی مدد لیں گے۔ پاکستان میں جولائی میں کورونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے۔ اسد عمر نے خبردار کر دیا۔ کہا عوام براہ کرم SOPs پر عمل کریں اور جلد سے جلد ویکسینیشن کروائیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 44 افراد جاں بحق۔ 1052 نئے مریضوں کا اضافہ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.2% رہی۔ There is no cut motion on demand number 1 to demand number 156. Therefore, I request that under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, to relax all relevant rules, and I may be allowed to make a motion in respect of all demands together. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. سندھ اسمبلی میں رواں مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا اپوزیشن کی وجہ سے بجٹ بآسانی پاس ہو گیا۔ اسپیکر کے متعدد بار منع کرنے کے باوجود اپوزیشن نے شور مچانا نہ چھوڑا۔ بجٹ میں کراچی کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں۔ وزراء جب بھی بات کرتے ہیں MKM شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ صرف شور مچانے سے سیاست نہیں ہوتی۔ اپوزیشن 3 میں ہے نہ 13 میں۔ چوری کی، کسی نے زمینیں بیچی، کسی نے الاٹمنٹ کی، قبر تک اس کا حساب مراد علی شاہ تمہیں دینا پڑے گا۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ منظور ہونے پر اپوزیشن ناراض۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا آج سندھ اسمبلی میں بجٹ کا انتقال ہو گیا۔ معاشی دہشت گردوں کے ہاتھوں جمہوری اقتدار کا جنازہ نکالا گیا۔ سندھ حکومت کے چہرے پر خوف نظر آ رہا ہے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا سندھ کے بجٹ میں نقائص نظر آ رہے ہیں جو آگے مزید نظر آئیں گے۔ بجٹ کے خلاف احتجاج سڑکوں پر لے کر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کراچی کو ایک کالونی کی طرح ڈیل کر رہی ہے۔ ہم نے سندھ اسمبلی میں احتجاج ڈنکے کی چوٹ پر کیا۔ MKM پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل اور محمد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ محمد حسین نے کہا حکومت سندھ نے بجٹ میں کراچی کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اپوزیشن ارکان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی۔ سندھ اسمبلی میں 5 منٹ میں بجٹ منظور کر لیا گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی سبی میں FC پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ قوم کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا دہشت گردوں کے حملے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ FC بلوچستان نے ملکی سلامتی اور امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پیپلز پارٹی 24 گھنٹے جمہوریت کا ورد کرتی رہتی ہے لیکن سندھ میں جمہوری اصولوں کی پاسداری نہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کہا سندھ میں زرداری خاندان کی آمریت نافذ ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر قبضے کے بعد اب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو بجٹ پر تقریر کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ یہ زرداری جمہوریت کا نیا رنگ ہے۔
آسما رانی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. عدالت نے مرکزی مجرم مجاہد اللہ کو سزائے موت سنا دی. کیس میں 2 ملزمان کو بری کر دیا گیا. میڈیکل کی طالبہ آسما رانی کو شادی سے انکار پر 2018 میں کوہاٹ میں قتل کیا گیا تھا. مقتولہ نے زخمی حالت میں مرنے سے پہلے ویڈیو بیان میں مجاہد اللہ آفریدی کا نام لیا تھا. مرکزی مجرم کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کیا گیا تھا. شہباز شریف کے چپڑاسی اور کلرک خوش قسمت ہیں کہ انہیں صرف تنخواہ ہی نہیں دی جاتی بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے بھر دیے جاتے ہیں. وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ. کہا شہباز شریف کی چھوئی ہر چیز سونا بن جاتی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں نہیں جانتے کہ کس نے اربوں روپے بینک کھاتوں میں جمع کرائے. کتنی حیرانی کی بات ہے کہ پیسہ بھر دیا جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں لگتا. IMF اور پاکستانی حکومت کے درمیان برف پگھلنے لگی. درمیان پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کو تیار ہے. ڈائریکٹر IMF جیری رائس کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ. کہا پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے رابطے میں ہیں. ٹیکس اور توانائی سمیت مالی ادارہ جاتی اصلاحات پر بات چیت کی ضرورت ہے. آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا آج دوسرا روز. پیٹرولیم ڈویژن نے آج مذاکرات کے لیے آئل ٹینکرز مالکان سمیت سٹیک ہولڈرز کو طلب کر لیا. ہڑتال جاری رہنے سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ ہو سکتا ہے. دنیا بدل گئی لیکن پاکستان کی ناکام ترین اپوزیشن نہیں بدلی. اپوزیشن نے پہلے دن سے سارا زور حکومت کی مخالفت میں لگایا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بیان. کہا اپوزیشن کو ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اپوزیشن کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے. کرپٹ عناصر کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. گاڈ فادر کا لقب پانے والے نواز شریف عدالت سے سند یافتہ چور ثابت ہوئے. نواز شریف عدالت سے سرٹیفائیڈ بھگوڑے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے ہیں. فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ. کہا ملکی اداروں اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لندن میں پولو میچ دیکھنے والوں کی نوسر بازی عیاں ہو گئی. وقت نے عمران خان کو بھی سرخرو کر دیا ہے. جعلی صادق اور امین کا لقب پانے والے وزیر اعظم مافیا کا سرغنہ ثابت ہوئے. تبدیلی مافیا نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جن پر ان کے سیاہ کرتوتوں کے دھبے نہ لگے ہوں. لیگی رہنما عثما بخاری کا رد عمل. کہا نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت عمران خان نے خود دی. ماحولیات کا ادارہ مفلوج حالت میں ہے. جنگلی حیات کے لیے سینٹ اجلاس میں جو تجاویز آئیں ان پر عمل کیا جائے. مریم اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا فلم انڈسٹری کے حوالے سے سفارشات پر عمل ہونا چاہیے. فلم اور ڈرامہ انڈسٹری پر 5 سال کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے. ملکی گیس کی پیداوار کا 70% پیدا کرنے کے باوجود بھی سندھ گیس سے محروم ہے. آئین کے مطابق گیس پیدا کرنے والے صوبے کو پاکستان کے دوسرے حصوں پر فوقیت ہوگی. سینیٹر شہید رحمان کا بیان. کہا سندھ میں گیس فراہمی بند کر کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. گیس فراہمی بند ہونے سے کراچی کی صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں. کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابرآلود رہے گا. محکمہ موسمیات کی آج شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیش گوئی. درجہ حرارت 35 ڈگری تک جا سکتا ہے. شام میں بوندا باندی کا بھی امکان. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں پر بارش کا امکان ہے. آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے. اس سے ہندوستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے، اس کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی. نہ صرف ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کی جو ذاتی جو شخصیت ہے اس پر بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے. تو اس خفت کو مٹانے کے لیے
اور اس امیج کو, اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی. اب دیکھیے, کہتے رہے کہ جناب وہاں تو حالات بالکل معمول کی طرف آ گئے, اور آپ نے دیکھا کہ کچھ چنے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں لے جایا گیا. لیکن جو وہاں کشمیری قائدین وہاں گئے, انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے متفقہ یک زباں ہو کر 5 اگست کے جو اقدامات تھے ان کے ریورسل کا مطالبہ کیا, یعنی کہ ان کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے یہ بالکل ہم واضح طور پر اس کا یہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل جو کہتے ہیں نا فل فلیجڈ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کے خواہش مند ہیں, فل فلیجڈ کے خواہش مند ہیں, اور اس کا اعادہ کل کی نشست سے بھی یہ تاثر ملتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, اور یہاں تک بھی بات آئی, سننے میں بھی آئی ہے, اس کا ذکر بھی ہوا کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں, اور اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے. 2 سال سے وہاں پٹیشن ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ معترض تھے تو سپریم کورٹ گئے. اگر انہوں نے فراخ دلی سے, خوش دلی سے 5 اگست کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے. اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات, جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا, اس پر انہیں کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا. یہ کہا گیا ہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا ایٹ این اپرچون ٹائم. یہ بڑی ویگ بات ہے, مبہم سی بات ہے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ 2 سال تو بیت گئے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ اور یقیناً سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانیں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اس فیصلے پر نظر ثانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے. بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے, اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے, اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے فل ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ. یہ کہا گیا, اور میں نے سنا, یہ جملہ بھی سنا. یہ بھی سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا, ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہے, نالاں ہیں, تکلیف میں ہے, کرب میں ہے, اور اپنی تضحیک محسوس کر رہے ہیں. ان کا جو ان کی جو اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر کی, اس کو تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ٹو اے یونین ٹیریٹری. اس کا ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے اور وہ چبھن موجود ہے. پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے